امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا گیا۔ فروری 2026 میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اندر کئی فوجی اہداف پر حملے کیے۔ 5 لاکھ سے زیادہ امریکی فوجی جنگلات میں لڑ رہے تھے، لیکن یہ جنگ مختلف تھی۔ یہ تھی گوریلا جنگ۔ کبھی کبھی چھوٹی طاقتیں بھی بڑی طاقتوں کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ گزشتہ 50 برسوں میں کئی بار ایسا ہوا جب امریکہ جنگ شروع تو کر گیا، لیکن اسے پیچھے ہٹنا پڑا، کبھی شکست کے بعد اور کبھی فیس سیونگ کے ساتھ۔ امریکہ کو سبکی ہوئی دنیا کی سب سے طاقتور فوج، اربوں ڈالر کا دفاعی بجٹ اور ٹیکنالوجی میں بے مثال برتری، پھر بھی سبکی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ طاقت ہمیشہ جیت کی ضمانت نہیں ہوتی۔ گزشتہ 50 برسوں میں کئی بار ایسا ہوا جب امریکہ جنگ شروع تو کر گیا، لیکن اسے پیچھے ہٹنا پڑا، کبھی شکست کے بعد اور کبھی فیس سیونگ کے ساتھ۔ گزشتہ کئی دہائیوں میں ایسی کئی جنگیں ہوئی جو امریکہ نے شروع کی، مگر ان کا اختتام ویسا نہیں ہوا جیسا واشنگٹن نے سوچا تھا۔ سپر پاور کو پہلی بڑی شکست ہوئی ویتنام میں۔ 1960 کی دہائی میں سر جنگ اپنے عروج پر تھی۔ امریکہ کو خدشہ تھا کہ کمیونزم ایشیا میں پھیل رہا ہے۔ اسی خوف نے امریکہ کو ویتنام جنگ میں دھکیل دیا۔ 5 لاکھ سے زیادہ امریکی فوجی ویتنام کے جنگلات میں لڑ رہے تھے، لیکن یہ جنگ مختلف تھی۔ یہ کوئی روایتی جنگ نہیں تھی، یہ تھی گوریلا جنگ۔ دشمن نظر بھی نہیں آتا تھا اور اچانک حملہ بھی کر دیتا تھا۔ امریکی فوج جدید ہتھیاروں کے باوجود ایک ایسی زمین پر لڑ رہی تھی جو اس کے لیے اجنبی تھی۔ لاکھوں امریکی فوجی جنوبی ویتنام کے جنگلات میں لڑ رہے تھے، مگر جنگ آسان نہیں تھی، ایک ایسے دشمن سے جو ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تقریباً 58,000 امریکی فوجی مارے گئے، لاکھوں ویتنامی شہری اور فوجیوں کی جانیں گئیں۔ امریکہ کے اندر بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہوا۔ 1975 میں دنیا نے ایک تاریخی منظر دیکھا۔ سائگون میں امریکی سفارت خانے کی چھت سے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے انخلا۔ یہ لمحہ سپر پاور کی پہلی بڑی پسپائی کی علامت بن گیا۔ 2003 میں امریکہ نے ایک نئی جنگ شروع کی۔ ہدف تھا عراق۔ دلیل دی گئی کہ عراق کے پاس تباہ کن ہتھیار موجود ہیں۔ امریکی افواج نے حملہ کیا اور چند ہفتوں میں حکومت گر گئی۔ اس وقت کے عراقی صدر تھے صدام حسین۔ لیکن اصل مسئلہ اس کے بعد شروع ہوا۔ عراق میں بغاوت، فرقہ وارانہ تشدد اور دہشت گردی پھیل چکی تھی۔ 4,500 امریکی فوجی ہلاک ہوئے، لاکھوں عراقی شہری مارے گئے۔ امریکہ نے کھربوں ڈالر خرچ کیے، بعد میں وہ ہتھیار کبھی نہیں ملے جن کی بنیاد پر جنگ شروع کی گئی تھی۔ 2011 میں امریکہ نے اپنی زیادہ تر فوج نکال لی۔ Tonight, I am announcing that the American combat mission in Iraq has ended. یہ فتح کا جشن نہیں تھا، ایک طویل اور مہنگی جنگ کا اختتام تھا۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا۔ مقصد تھا القاعدہ کو ختم کرنا اور طالبان حکومت کو ہٹانا۔ ابتدا میں طالبان حکومت گر گئی، مگر جنگ ختم نہیں ہوئی۔ طالبان دوبارہ منظم ہو گئے اور ایک طویل گوریلا جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ امریکہ کی تاریخ کی سب سے لمبی جنگ بن گئی۔ 20 سال سے زائد جاری رہنے والی جنگ میں $2 ٹریلین سے زیادہ خرچ امریکہ نے کیے۔ ہزاروں امریکی فوج اور لاکھوں افغان متاثر ہوئے۔ اگست 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر ہجوم، جہاز اور افراتفری دیکھی گئی۔ امریکی فوج نے انخلا مکمل کیا۔ چند دن بعد طالبان دوبارہ کابل میں داخل ہو گئے۔ دنیا نے ایک بار پھر دیکھا کہ سپر پاور بھی جنگ جیت کر بھی جنگ ہار سکتی ہے۔ یہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے لمبی جنگ کا اختتام تھا۔ 1979 میں ایران میں انقلاب آیا۔ انقلاب کے بعد امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا گیا۔ 52 امریکی سفارتکار 444 دن تک یرغمال رہے۔ امریکہ نے ایک خفیہ ریسکیو مشن شروع کیا، آپریشن ایگل کلا، لیکن ایران کے صحرا میں ہیلی کاپٹروں کے حادثے کے باعث مشن ناکام ہو گیا۔ یہ واقعہ امریکہ کے لیے ایک بڑی شرمندگی سمجھا گیا۔ یہ صرف جنگیں نہیں، یہ طاقت، سیاست اور تاریخ کی کہانیاں ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی ہر جنگ اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتی، اور آج دنیا ایک بار پھر ایک نئی جنگ کو دیکھ رہی ہے۔ فروری 2026 میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اندر کئی فوجی اہداف پر حملے کیے۔ اس کے بعد خطے میں کشیدگی تیزی سے بڑھ گئی۔
ایران نے بھی میزائل اور ڈرون حملوں سے جواب دیا۔ کئی ممالک کے اوپر سے میزائل گزرے، کئی فوجی اڈے نشانے بنے۔ پورا مشرق وسطیٰ ایک بار پھر جنگ کے سائے میں آ گیا۔ کبھی کبھی چھوٹی طاقتیں بھی بڑی طاقتوں کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جنگیں ہمیشہ صرف طاقت سے نہیں جیتی جاتی، کبھی کبھی وقت، حالات اور قوموں کا حوصلہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آخر میں پیچھے کون ہٹے گا۔